السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں جوڑوں کا درد اور اس کے ساتھ کچھ ایسی احتیاطی تدابیر بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل صحتی زندگی کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ پوری انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ نے ایک مٹھی میتھی رات بھر پانی میں بھگوئیں، صبح اٹھ کر پی لیں۔ پودنے کے چند پتے پیسٹ بنا لیں، دیسی گھی میں ایک طرف سے تل لیں، چولہے سے اتار کر رکھیں، ٹھنڈا ہونے پر پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ مرض کی شدت کے مطابق 5 دن، 10 دن، 15 دن یا 20 دن متواتر استعمال کریں۔ لہسن کچی حالت میں نگلیں، متاثرہ حصے پر لہسن رگڑنا بھی بہت مفید ہے۔ لہسن کا تیل جوڑوں پر اتنا رگڑیں کہ وہ جذب ہو جائے، یہ جوڑوں کے درد میں بہت ہی مفید چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ میں چند ایسی احتیاطی تدابیر بتاؤں گا جس کے آپ احتیاط سے اپنی زندگی کو برقرار رکھ سکیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آم جو ہے نہار منہ کبھی بھی نہ کھائیں، اس کے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ امرود کے بیج نہ کھائیں، یہ ہضم نہیں ہوتے۔ امرود کے ہمراہ نمک اور پیسی ہوئی کالی مرچ ضرور استعمال کیا کریں۔ برف معدے کو کمزور کرتی ہے، البتہ بھوک نہ لگے تو برف میں پانی ملا کر استعمال کریں۔ بینگن اکیلا نہ پکائیں، دھنیا اور دہی ملا کر پکائیں۔ چھیل کر گھی اور دہی کے ساتھ پکائیں تو نیند آور ہے۔ بچوں کو کڑوی دوائی پلانے سے قبل بیری کے 4-5 پتے چبوا لیں، کڑوا پن معلوم نہ ہوگا۔ سفید پیاز جس مکان میں ہوں سانپ نہیں آتے۔ کھانے سے 1 گھنٹہ قبل اور 2 گھنٹے بعد پانی نہ پئیں، اس سے بہت ہی معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ لسی اور شربت بھی اسی وقفے کے مطابق استعمال کریں۔ چھاچھ میں برف ڈالیں تو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ خربوزہ نہار منہ نہ کھائیں اور نہ ہی بھرے پیٹ کھائیں۔ دودھ کو پانی کی طرح نہ پئیں بلکہ ایک چھوٹا سا گھونٹ پی کر لعاب دہن شامل کریں پھر پئیں۔ سیب خالی پیٹ کھائیں تو قبض کشا ہے، قبض نہیں ہوتی، اور بھرے پیٹ کھائیں تو قبض ہو جاتی ہے۔ شکرکندی کے بعد سونف چبا لینا بہت مفید چیز ہے۔ شلجم پکائیں تو ادرک، کالی مرچ، موٹی الائچی، کالا زیرہ ضرور استعمال کیا کریں، اس سے بہت آپ کو فائدہ ملے گا۔ کچنار پکائیں تو دہی اور سفید زیرہ ڈالنا نہ بھولیں۔ کلفی کھانا ٹائیفائڈ کا باعث بنتا ہے۔ ایک دن میں 1-2 سے زیادہ کھیرے نہ کھائیں۔ کھیرے کے ساتھ پانی پینے سے انسان کو ہیضہ ہو جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹے بعد پانی پئیں۔ گوبھی نہ پکائیں جب تک ادرک نہ اس کے اندر ملا لیں۔ کھانا کھاتے وقت بری خبر سنیں تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں، کیونکہ رنج و الم کی حالت میں کھانا زہریلا ہو جاتا ہے۔ وٹامن سی کی کمی ماس خورے کا سبب ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے سبزیاں، ترش پھل، لیموں، مالٹا وغیرہ استعمال کریں، کیونکہ یہ چیزیں وٹامن سی کا خزانہ ہیں۔ وٹامن کے کی کمی کی حالت میں جب چوٹ لگے تو خون بند نہیں ہوتا، اس لیے وٹامن کے کی کمی کو دور کرنا چاہیے۔ دودھ میٹھا ہاضمے کے نقص کو موجب ہے۔ دودھ پینے کے بہترین اوقات صبح اور تیسرا پہر ہے۔ دالوں میں بہترین دال کی ماش کی دال ہے جو بہت ہی لذیذ پکتی ہے۔ دال میں ادرک، کالی مرچ، کالا زیرہ، موٹی الائچی ضرور ڈالا کریں۔
گوشت کا زیادہ استعمال غصہ پیدا کرتا ہے اور دل دماغ میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ کھجور کی بدہضمی کی صورت میں دہی کی پتلی چھاچھ استعمال کیا کریں۔ خالی پیٹ کیلا کبھی بھی نہ کھائیں۔ مچھلی کے گوشت کے ساتھ یہ چیزیں نہ کھائیں۔ دودھ، دہی، چھاچھ، شہد، سرکہ، تیل، کھیر، شربت، برف، آئس کریم، تربوز، مولی، تل، گنا، مسور، یہ اگر مولی کے ساتھ آپ کھا لیں گے تو آپ کو بہت سا نقصان پہنچائیں گے۔ اور اس کے ساتھ رواں لوبیا میں ادرک ڈالنا بہت ہی مفید ہے۔ مونگ پھلی خالی پیٹ کبھی بھی نہ کھائیں۔ بے کمل کی جڑ ہوتی ہے، اس میں ادرک ضرور ملائیں۔ آنکھوں میں تکلیف کی حالت میں کھجور نہ کھائیں۔ لہسن کا زیادہ استعمال بینائی کو گھٹاتا ہے۔ جلدی امراض والے لہسن کا استعمال ضرور کریں۔ یہ آج کی میری تمام بہن بھائیوں کے لیے احتیاطی تدابیر تھی۔ میں نے سوچا کہ آپ کو اس کے بارے میں ضرور آگاہ کروں تاکہ آپ ان کے نقصان سے بچ سکیں۔